نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 31 دسمبر 2025 ہے اور میں اس وقت تمام ہی برادران اسلام خصوصاً نوجوانوں سے، بھائی اور بہنوں سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل 1 جنوری 2026 کی شروعات ہونے والی ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں کچھ باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو سن کی ترتیب تھی وہ سن عیسوی کے حساب سے تھی۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ دور ہے جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس دور میں سن کی جو ترتیب تھی وہ سن عیسوی سے تھی، جسے آج ہم جنوری فروری سے جانتے ہیں۔ ایک زمانہ نبی علیہ السلام کے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد ہے، ہجرت کرنے تک۔ اس دور میں جو سن کی ترتیب تھی وہ سن نبوی کے حساب سے تھی کہ سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی۔ اسی طرح جو تیسرا دور ہے نبی علیہ السلام کا، وہ آپ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور آپ کی وفات تک اور اس کے بعد کا ہے۔ اس میں جو سن کی ترتیب تھی وہ سن ہجری کے حساب سے تھی، اور باضابطہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے جو مسائل طے پائیں گے، خاص طور سے شرعی مسائل، وہ سن قمری ہجری کے حساب سے طے پائیں گے، اور تمام صحابہ اکرام نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو اب 2 سال ہیں اس وقت، ایک تو سن ہجری قمری جس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے سن کی ترتیب چل رہی ہے وہ ہے سن عیسوی جس کی شروعات جنوری فروری سے ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے جو مہینے ہیں جو ان کو یاد ہونے چاہیے، ویسے تو سارے دن اور سارے مہینے، ساری راتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے مہینے ہیں، مسلمانوں کا سال ہے جس کو سن قمری کہتے ہیں، تو اس کو مسلمانوں کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی شد و مت کے ساتھ جو عیسوی سال ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس سال کی یعنی عیسوی سال کی شروعات ہوتی ہے تو اس سال کی شروعات سے پہلے جو 31 جنوری کی رات ہوتی ہے، تو اس کے اندر کس طرح کی واہیات مچتی ہیں، کس طرح کی خرافات، شراب نوشی، عیاشی، یہ پورا جو ہے فاحشات کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تو اب بعض لوگ اس سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح کی جو پروگرامز ہیں، اس طرح کے جو فیسٹیول منائے جاتے ہیں، ان میں شرکت کرنا یا اس طرح ان کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، جو پہلے ہم نے بات بتائی کہ اپنے جو مہینے ہیں ان کو بھی یاد رکھیں جو اسلامی مہینے ہیں۔ رہا مسئلہ نئے سال کی شروعات میں 31 دسمبر کو نئے سال کے طور پر منانا، تو اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ نئے سال کو منانا یہ ایک پاگل پن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف یہ سیرت سے ہی پاگل پن ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہماری زندگی کے 20 سال باقی تھے یا 10 سال باقی تھے، آج 1 سال اور گزر گیا، تو گویا ہم نے اپنی زندگی کا 1 سال کھو دیا، تو اس میں خوشی کس بات کی؟ رہا مسئلہ مبارکباد دینے کا، تو دیکھیے مبارکباد دینے کے تعلق سے بھی احادیث میں اور شریعت میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، بلکہ ہاں اتنا تو ملتا ہے کہ جب چاند نظر آئے مہینے کا تو اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ثابت فرما۔ تو لہٰذا اس طرح مبارکباد نئے سال کے موقع پر اس طرح کے پروگرام کے اندر شرکت کرنا یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مغرب سے آیا ہوا ہے، اور یہ سراسر بے حیائی ہے، پاگل پن ہے۔ مسلمانوں کو قطعاً اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر کہنا، گویا کہ ان کے اس پروگرام میں شریک ہونا ہے اور ان کو اس کی مبارکباد دینا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کہنا ہے، اگر کوئی کہے تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ والا سال پچھلے سال سے بہتر گزرے، ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے یہ بات ہوگی پیش نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کی ادلا بدلی میں اور اسی طرح دن اور مہینوں کی ادلا بدلی میں جو ترتیب رکھی ہے اور اس کے پیچھے کے جو مقاصد ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں ہوں گے، تو پھر ہم اس طرح کی خرافات کے اندر نہیں پڑیں گے۔ دیکھیے، ایک دن صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور اگلے دن نئے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے اور شریعت ہمیں بتاتی ہے
کہ ہم نئے دن کی جب شروعات کریں تو تازہ دم ہو، اور یہ سوچیں کہ گزشتہ دن جو ہم نے کام نہیں کیا، جو عبادات نہیں کی، جو اچھے کام نہیں کیے، آج ہم اس دن کے اندر وہ کام کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو کامیاب بنائیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو کامیاب بنائیں گے۔ کل گزشتہ کل سے بہتر ہم اس دن کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب ہفتہ گزر جائے تو ہفتے گزرنے کے بعد بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہفتہ ہمارا کیسا رہا، کام کے حساب سے، تجارت کے حساب سے اور عبادات کے حساب سے ہم نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو یہاں ہمیں محاسبہ کرنا ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے قیمتی اوقات ہمیں دیے تھے، کیا وہ ہم نے اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارے یا اپنی مرضیات کے مطابق گزارے، اچھے کاموں میں گزارے یا برے کاموں کے اندر ہم نے وہ ایام گزارے، یہ سال گزارا۔ تو یہ محاسبہ کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ یہ سال جیسے بھی گزرا تجارت کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، لیکن آئندہ جو سال کی شروعات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سال کو ہم اور اچھے سے گزاریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اس کو کامیاب بنائیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی ہم اس کو کامیاب بنائیں گے۔ تو یہ پیغام ہے نئے سال کا، تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، نہ کہ مغرب کے طرز پر چل کر اپنی دنیا بھی برباد کرنی ہے اور نہ آخرت ہمیں اپنی برباد کرنی ہے، اور اللہ کی رضامندی کو بھی مول ہمیں نہیں لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک لمبی عمر ہم سب کو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔